الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أَنَّ يُؤْفَكُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ سورۃ المنافقین، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 3 سے لے کر میں نے آپ کے سامنے 6 تک یہ 4 آیات پڑھی ہیں، اور اس کا سورت کا تعارف جو ہے وہ پہلے درس میں قدر تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے کہ منافقون کون ہیں، اور مدنی صورتوں میں سے یہ کب نازل ہوئی، اور منافقین کی نشانیاں، ان کا دو رخا پن، نفاق کی 2 قسمیں، ایک نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی. ان کی تفصیلات کافی ساری پچھلے درس میں آگے تھیں. اعتقادی نفاق زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور دل سے اس کا اقرار نہ کرنا، یہ اعتقادی منافق ہے. اور عملی منافق 4 نشانیوں والے، اور ان چاروں کا تذکرہ بھی کچھ تفصیل کے ساتھ آ گیا تھا کہ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو ہڑپ کر جائے، کھا جائے، خیانت کرے، اور جب بات کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. اور گالی گلوچ کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ مردوں میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے گالی گلوچ کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن خواتین میں تو بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ وہ ایک سانس میں 7 پشتوں تک چلی جاتی، ایک ہی سانس میں سامنے والی کی 7 پشتیں گئی، اور 7 پشتوں کو باقاعدہ گن کر کہ تیری 7 پشتوں میں یہ اور وہ. یہ رویہ نفاق ہے. اور ایک لغوی لفظ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ چوہا جو اپنی بل کے کئی راستے بنا دیتا ہے، کم از کم 2 راستے، 3 راستے، 4 راستے، ادھر سے کسی نے چھیڑا تو ادھر نکل گیا، ادھر سے کسی نے پکڑنا چاہا تو ادھر نکل گیا، اس چوہے کو بھی منافق کہا گیا کیونکہ اس کے کئی راستے ہیں.
اور منافق کے کئی چہرے ہوتے ہیں، یہاں مومن کا چہرہ، وہاں کافر کا چہرہ، یہاں دوست کا چہرہ، وہاں دشمن کا چہرہ، دو چہرے والا۔ اور ایک لفظ آپ یہاں عرب ممالک میں خاص طور پر، اور اگر کہیں یہاں آپ کی نظر نہ پڑی ہو تو مکہ مکرمہ میں آپ جائیں، وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نفق، سرنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ٹنل یا سرنگ، عربی میں لفظ لکھا ہوتا ہے نفق۔ یہ خبر میں داخل ہوتے ہی دمام سے آتے ہوئے چھوٹی سی نفق ہے، لیکن نفق ہے، سرنگ ہے چھوٹی سی، اوپر سے پل ہے، نیچے سے وہ راستہ، دمام میں کئی ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کی انفاق جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ میلوں لمبی ہے، گاڑی کتنا عرصہ چلتی ہے تب جا کے ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف نکلتی ہے۔ ان راستوں کو نفق کیوں کہا گیا؟ کہ یہ بھی چاروں طرف سے بند ہیں، ایک طرف سے نکلتے ہیں داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف جا کے نکلتے ہیں، دو راستے ہو گئے نا۔ ان کو نفق بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی دو منہ ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہے، پیدل چلنے والا جدھر چاہے جائے، سیدھا جائے الٹا جائے، گاڑیوں کے لیے پابندی ہوتی ہے، ون وے ہے، ادھر جانا ہی ہے، آنا نہیں۔ پیدل والا آپ کو معلوم ہے اسی نفق سے جا رہے ہیں، اسی سے آ رہے ہیں۔ نفق المشاہ، مکہ مکرمہ میں مینا لے جانے والی نفق جو ہے پیدل چلنے والوں کی سرنگ، اسی سے جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں۔ منافق کو کسی بھی انداز سے، لغوی انداز سے دیکھ لیں تب بھی دو چہرہ دو رخا، اور شرعی اعتبار سے دیکھ لیں تو تب بھی وہ دو رخا، مومنوں میں مومن اور کافروں میں کافر، با مسلمہ اللہ اللہ اور با برہمن۔ یہ مثل یاد نہیں آپ کو؟ با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ مسلمانوں سے ملا تو اللہ اللہ، بلکہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہو سکتا ہو جس کا شرعاً کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تسبیح جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں جس کو نیک ثابت کرنا ہو اس کے ہاتھ میں تسبیح ضرور دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نیکی کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، صحابہ اکرام سے رضی اللہ عنہم، کسی سے تسبیح کا استعمال جائز اور ثابت ہی نہیں۔ مسلمانوں میں تسبیح لیے پھرے اور جب کافروں میں جائے تو انہی کے ساتھ ہو جائے اور رام رام کرتا پھرے، یہی منافق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بڑی شدت کے ساتھ پہلی ہی آیت میں قسم کھا کے کہا، واللہ یشہد، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ اور آج جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 3، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کے بارے میں ایسے کیوں کہا؟ کہا اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایمان کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا، صرف ایمان کے نام سے مسلمانوں کی تلواروں سے بچتے ہیں، اور ایمان کے نام سے جب اس گروہ سے نکلتے ہیں، کفر میں جاتے ہیں تو کافروں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، ان کا یہ فعل بہت ہی برا ہے، بہت برا ہے یہ کرتوت جو وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے، مسلمانوں میں آئے تو کہا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ثم کفروا، کافروں کے پاس گئے تو کہا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مَعَكُمْ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا بالکل آغاز، جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس، منافقین کے پاس پلٹ کر جاتے ہیں،
کہتے ہیں کہ انا معکم انما کنا مستہزئین، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم تمہارے پاس آ گئے، مسلمان ہو گئے، تمہاری جماعت میں شامل ہو گئے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کفار میں گئے تو کہا کہ ہم تو رام رام کرنے والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ان کے پاس تو ہم محض مذاق کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے۔ ایمان لانے کے بعد انہیں امن حاصل ہو گیا، مسلمانوں سے امن حاصل ہو گیا، اور مسلمانوں کی جماعت میں ہوتے ہوئے باہر سے عالم کفر کا کوئی آدمی ان پہ حملہ الگ سے کر نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے اپنے لوگوں کے تحفظ کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اب جب تحفظ بھی موجود ہے، امن و امان موجود ہے، ہر طرح کی آسائشیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان منافقوں کو بھی مسلمانوں میں رہنے کی وجہ سے مل گئے، جب اس کے باوجود وہ باہر نکل کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایمان لا کر، مومن ہو کر، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر ساری آسائشیں، ہر قسم کے خطرات سے تحفظ، ہر چیز حاصل کر کے جب یہ دوبارہ کفر کی طرف پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ ایمان لانے کے لائق ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تابع یتبع کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا۔ قرآن کریم میں 9 مرتبہ مہر لگانے کا ذکر ہے، 9 مرتبہ، اور خاتمہ یختم، اس کا معنی بھی مہر ہے نہیں، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کی آخری مہر، ہمارے نبی۔ اور قرآن کریم کا بالکل آغاز ہی دیکھ لیں، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ بات خاتمہ قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے 5 مرتبہ اس طرح آیا، اور 1 مرتبہ یختم، اللہ مہر لگا دیتا ہے 6 مرتبہ۔ 6 مرتبہ یہ لفظ، 9 مرتبہ وہ لفظ، کتنا ہوا؟ 15۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے مختلف صیغوں کے ساتھ اس معنی کو 15 مرتبہ استعمال فرمایا، اور جہاں کہیں استعمال فرمایا اس کے پیچھے یقیناً ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کفر میں رہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ مسلمان نہ ہوں، اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ ہدایت کی طرف نہ آئیں، اللہ تو چاہتا ہے لوگ ہدایت اختیار کریں۔ ایک آدمی مسلمان ہو کر اسلام لا کر ساری بہاریں دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہوں گے جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی قیادت میں، ان کے ساتھ، ان کی سیادت میں ہمیں رہنا ہوگا، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا خوف نہیں۔ اس کے باوجود جو ہوتے سوتے اسلام سے نکل جائے اور کفر میں داخل ہو جائے، کیا اس کے کرتوت ہیں کہ اس کو ہدایت دی جائے؟ اللہ رب العزت کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا کہ وہ ان کے پیچھے ہدایت لیے پھرے کہ بھائی یہ لے لو، اگر تم ہدایت نہ پاؤ گے تو میرا پتہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری بنی نوع انسان، پوری بنی نوع انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ سارے کے سارے اتنے متقی ہو جائیں، اللہ قلب اتقى رجل من، اللہ قلب اتقى رجل، کوئی سب سے متقی انسان جو ہو سکتا ہے، سارے کے سارے اتنے متقی ہو جائیں، اللہ کا کچھ سنواریں گے نہیں۔ اور اگر سارے کے سارے اتنے برے ہو جائیں، اتنے فاسق و فاجر اور گناہ گار ہو جائیں،
جتنا کوئی سب سے بڑا گناہ گار یا سب سے بڑا فاسق و فاجر ہے، سارے کے سارے اتنے ہی برے ہو جائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سارے نیک ہو جائیں، سوار کچھ نہیں سکتے، سارے برے ہو جائیں، بگاڑ کچھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پہ چلیں، لیکن جو ہدایت پانا چاہیں، جن میں ہدایت حاصل کرنے کی تمنا ہو، تڑپ ہو، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اگر کسی میں ہدایت پانے کی تڑپ نہ ہو، تمنا نہ ہو، نبی بھی دعائیں مانگتا رہے، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ چچا بھی وہ جو انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، جب تک زندہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع کے لیے کافروں کے راستے میں دیوار بنا رہا، قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے نبی، جسے تو چاہے کہ میں اس کو ہدایت پہ لے آؤں نہیں لا سکتا، جسے اللہ چاہے اسے ہدایت پہ لا سکتا۔ اور اللہ کسے چاہتا ہے ہدایت پہ لانا؟ جو ہدایت پہ آنا چاہے۔ اب اگر کسی کو کھینچ کے زبردستی مسلمان کیا جائے، لا اکراہ فی الدین، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ سورہ فاتحہ ختم، آیت الکرسی ختم ہوتے ہی آیت، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ اگر زبردستی کرتا تو سارے لوگوں کو جبرن مسلمان کر دیتا، ہو جاتے۔ اللہ نے کھلا رکھا ہوا، چاہے تو راہ ہدایت اختیار کر لو، چاہے تو گمراہی کے راستے پہ چڑھ جاؤ، لیکن آخر انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گا، سمجھ لے گا، جو کرو گے اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ان منافقین کے دل پر بھی، اور کچھ ایسے اور گناہ گار ہیں جن کا تذکرہ میں نے ذکر کیا کہ 15 جگہ تابع یا ختمہ اللہ نے مور لگانے کا ذکر کیا ہے، وہ ساری جگہیں ایسی ہی ہیں جہاں کوئی نہ کوئی ایسا سبب ہے۔ سورہ یاسین میں ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج قیامت کا دن ہے، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ منہ سے تو یہ دنیا میں جو کاروائیاں کرتا رہا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا منہ پہ مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے کہ یہ گناہ کے لیے کہاں کہاں گئے، نیکیوں کے لیے کہاں کہاں گئے۔ ان کے ہاتھ گواہیاں دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اچھا کام کیا، کیا کیا برا کام۔ جہاں بھی ختم کا ذکر آیا ہے کوئی خاص وجہ، خاص سبب اور خاص پس منظر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ وہ پہلے ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کیا، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ اب ان کا ایمان لانا اصل میں کیا تھا؟ دل سے تو ایمان لائے نہیں، کم از کم زبان سے اسلام میں داخل ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اسلام میں داخل تو ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا اور نکل گئے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ نہیں سمجھیں گے، یہ سمجھ کے قریب نہیں آنے والے، کیونکہ اب اللہ رب العزت نے ان کا کردار دیکھ کر
ان کے افعال دیکھ کر، ان کے اعمال دیکھ کر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ کسی بات کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، کوئی بھی قاری، قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم کو سننے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب ہے۔ اگر تو دیکھے، اے میرے نبی، جب تو دیکھے ان کے جسموں کی طرف، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم تمہیں بڑے خوبصورت لگیں گے۔ منافقین کے بارے میں جو چیز ان میں صحیح ہے، دل نہیں، دل میلے ہیں، دل کالے ہیں، دلوں کے وہ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے جسموں کی طرف اے میرے نبی دیکھے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے جسم تمہیں بہت ہی بھلے لگیں گے۔ جسم بڑا ہو، آج کے دور میں 6.25 فٹ قد ہو، آج کے دور میں 6.25 بہت قد ہے، کیونکہ آج کل 5 کے آگے پیچھے ہی معاملہ جو ہے زیادہ تر ہوتا ہے۔ 5 تک ہی زیادہ ہیں، 5, 5.25, 5.5, 6, 6.25 ہو گئے تو بڑا قد ہے، خوبصورت، لمبا ترنگا جوان۔ لیکن اگر اس میں عقل نہ ہو، قد لمبا ہے، عقل نہ ہو تو اتنا ہی وہ عجیب بھی ہوگا۔ قد لمبا ہے، ایک جملہ بڑا مشہور ہے، لیکن وہ جملہ ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے، لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے رکھا ہے۔ کلو طویل احمق الا عمر، کہتے ہیں کہ جتنے بھی لمبے لوگ ہیں وہ احمق ہوتے ہیں سوائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کلو طویل احمق الا عمر، سارے لمبے لوگ احمق ہیں سوائے عمر فاروق کے۔ وہ کلو قصیر شیطان الا علی، اور جتنے چھوٹے ہیں وہ بڑے شیطان ہوتے ہیں سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ جملہ ہے مشہور، نہ یہ حدیث ہے نہ یہ حقیقت ہی ہے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ آدمی 6.25 6.5 فٹ کا جوان، تندرست، خوبصورت، رنگ بھی سفید، سرخ و سفید رنگ، نقش جسم کے، چہرے کے سارے وہ جو ایک خوبصورت انسان کے ہوتے ہیں، اگر عقل نہ ہو تو خوبصورت لگے گا؟ کیونکہ اس بیچارے میں عقل نہیں، نہ اس کی نظر سیدھی، نہ اس کا منہ سر سیدھا، وہ عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، جب تو ان کی ظاہری شکل کو دیکھے، ان کے جسم کو دیکھے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم تمہیں بڑے بھلے معلوم ہوں گے، بڑے وہ دیکھنے میں خوبصورت لگیں گے۔ اور خوبصورت اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین یہ بڑا خوبصورت تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بڑا خوبصورت تھا بظاہر دیکھنے میں، لمبا تڑنگا قد، سرخ و سفید خوبصورت رنگ، اچھے نقش، اور دیکھنے میں بارو، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بڑا لائق فائق شخص ہے۔ جب تک اس کے کرتوت کے بارے میں کسی کو بتایا نہ جائے کہ یہ منافق ہے، وہ دیکھنے میں بڑا بھلا لگتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ خوبصورت آدمی، اور صرف اکیلا وہی نہیں بلکہ اس کے حاشیہ نشین اکثر منافقین بھی خوبصورت ہیں۔ خوبصورت ہونا کوئی بڑا وصف نہیں ہے، منافقین کا سردار خوبصورت ہے، اس سردار کے چیلے سارے خوبصورت ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دیکھے ان کے کن لفظوں میں تعارف کروایا ہے، اے میرے نبی جب تو ان کو دیکھے گا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم تمہیں خوبصورت لگیں گے، تمہیں تعجب ہوگا ان کے حسن کو دیکھ کر۔ اگر خوبصورتی کوئی معیار ہوتا، خوبصورتی کوئی دخول جنت کا ذریعہ ہوتا، تو یہ
عبداللہ بن ابی بن سلول جنتی ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین بڑے خوبصورت ہیں، اور اسی پر بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا ذکر پہلے گزرا کہ اے میرے نبی جتنی کوششیں کرو ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ ابو طالب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوششیں کی، جس چچا نے اتنا تعاون کیا، نبی کا دل نہیں چاہے گا کہ میرا یہ چچا مسلمان ہو جائے۔ جو آدمی شفیق ہوتا ہے، ایک آدمی کو اللہ ہدایت دے دے، ماں باپ بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہے، یقین مانے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیتا ہے، وہ تڑپتے ہیں یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی ہدایت دے دے، وہ بھی توحید کو سمجھ جائے، اور بتاتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ابھی تک شرک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ نے یہاں آنے پر سعودی عرب میں آ گئے، اللہ نے ہدایت دے دی، کسی کو اللہ نے اپنے ملک میں دے دی۔ کوئی یہ تو نہیں کہ صرف سعودی عرب میں ہی ہدایت ہے، ہدایت ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یورپی ممالک دھڑا دھڑ کافر مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہاں سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے کلین شیو نوجوان جاتے ہیں اور وہاں جا کے خوبصورت داڑیاں رکھ لیتے ہیں۔ عموماً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے کلین شیو گئے، وہاں جا کے اور بگڑ جائیں۔ اس عالم کفر میں دیار مغرب میں جا کر اللہ ہدایت دے دیتا ہے، خوبصورت داڑیاں رکھے ہوئے۔ یہاں سے گئے، کوئی داڑھی نہ مونچھ، سب کلین شیو، وہاں گئے داڑیاں رکھی ہوئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے، دوست نے وہاں رہ کے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں کبھی کبھی کسی جگہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو یہاں عربی لباس ہے، ثوب جسے ہم توپ کہتے ہیں، یہ توپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یورپ کے بازاروں میں ایسے لوگ پہنے ہوئے لگتے ہیں کہ جیسے ہم کسی عربی ملک میں گھوم رہے ہیں۔ یہ لباس وہاں ہے، یہ داڑیاں وہاں ہیں، تقوی، پرہیزگار نوجوان، ہدایت جہاں کسی کو اللہ چاہے دے۔ سعودی عرب میں آئے، حالات اچھے ہیں، ماحول اچھا ہے، کہیں سرکار نہیں، دربار نہیں، مزار نہیں، آدمی ذرا جلدی سمجھ جاتا ہے کہ اس ملک کا ان درباروں کے بغیر اگر کام چل سکتا ہے۔ ہمارے وہاں تو کہتے ہیں نا، یہ کیا تو ٹانگ توڑ دے گا، یہ کیا تو گردن توڑ دے گا، یہ وہاں تو دھمکیاں دے دے کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ پیر کے اس احاطہ سے ٹہنی توڑ دی تو یہ ٹانگ توڑ دیتا ہے۔ کیسا ظالم قسم کا رویہ بتایا اپنے پیروں کا۔ پیر لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، نیک لوگ؟ ایک ٹہنی کے توڑنے پر ٹانگ توڑ دے گا، یہ پیر تو نہ ہوا نا، یہ تو کوئی بڑا پھولن دیوی کا رشتہ دار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جن کو نیکی، جن کو تقوی، جن کو پرہیزگاری دی ہے، ان میں یہ کرتوت ہوتا ہی نہیں، یہ کردار ہوتا ہی نہیں۔ اور ہیں ساری جھوٹی باتیں۔ پچھلے دنوں وہ ایک درخت کا واقعہ کئی مرتبہ ذکر آ جاتا ہے اس کا، یہ جی جو آدمی اس درخت کو کاٹنے کے لیے آتا ہے اس کا یہ ہو جاتا ہے، اس کا وہ ہو جاتا ہے، اور اتنی کمپنیاں آئیں، ان کی مشینیں ٹوٹ گئیں، ان کی فلاں۔ آدمی نے کہا بھائی اجازت تم دے دو، اپنے زندوں کو تم روک لو، مردوں کو ہم روک لیں گے، درخت ہم کاٹ کے دکھا دیتے ہیں۔ زندوں کو تم روک لو، یہ ہمارے گلے کوئی نہ پڑے، اور تمہارے پیر اور جتنے بھی اس کے پڑوسی آپ سمجھتے ہیں کہ پیر کے شاگرد یہاں دفن ہیں، مردوں کو ہم روک لیں گے، زندوں کو تم روک لو، اجازت۔ پولیس آئی، انتظام ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا، میڈیا والے آ گئے، ویڈیو بن گئے، دنیا میں ویڈیو چلا گیا، کسی پیر نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ سارا درخت کاٹ پیٹ چھوٹا کر کے ٹرالیوں میں لاد کر ٹرکوں کے پیچھے لگایا، اور یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ یہ بس ایسے باتیں ہی ساری کی ساری بنی ہوئی ہیں۔ جسم خوبصورت ہو کسی کام کا نہیں اگر اس میں عقل نہیں، اور عقل بھی ہے، جسم بھی ہے، کسی کام کا نہیں اگر اس میں دین نہیں۔
ابو لہب خوبصورت تھا. ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا چچا خوبصورت ہے، اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے گال ایسے تھے جیسے شعلہ ہوتا ہے، شعلے کی طرح چمکتے ہوئے سرخ و سفید چہرہ. سردار ویسے ہی تھا، خاندان نبوت کا فرد ہے، ہاشمی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کسی کام نہیں آئی. خوبصورت ہونے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود، اور اتنی بڑی سرکار کا رشتہ دار ہونے کے باوجود. ہمارے تو سرکار کو کہیں دور پار سے بھی تھوڑا سا رشتہ بنا لیں نا تو ہم تو جی فلاں سرکار کے ماننے والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سیدھے ہم جنتی ہو گئے. اتنی بڑی سرکار کا رشتہ دار ہے کہ جس سے بڑی سرکار دنیا میں نہ کوئی گزری ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شاعر نے کہا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا تو ہے، اے میرے نبی، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ. اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق. صرف یہ نہیں کہ سال 6 مہینے میں نذرانہ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، پڑوسی ہے، چچا ہے، رشتہ بھی ہے، قرب بھی ہے، لیکن کسی کام نہیں آیا. اب یہ قرب کی باتیں کریں تو کس کس کو یہ قرب کام آیا؟ ہمارے لوگ تو بس ایسے کرتے ہیں جی ہمارا پلو پکڑ دو ہم آپ کو پار لگا دیں گے. نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو پار نہ لگا سکے، لوط علیہ السلام بیوی کو پار نہ لگا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پار نہ لگا سکے، ابراہیم خلیل اپنے باپ کو پار نہ لگا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کو پار نہ لگا سکے. ایک چچے کا ذکر تو قرآن کریم میں کھلا ہے نا، سیصلا نارن ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں عنقریب ڈالا جائے گا. اور وہ آگ کون سی؟ یہاں کی نہیں، جہنم کی آگ. اللہ نے فرمایا عنقریب جہنم کی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل مسد. چچا بھی جہنم میں جائے گا، پیچھے ہی چچی بھی جہنم میں جائے گی. کوئی نہ حسن کام آیا، نہ قربت کام آئی، نہ رشتہ کام آیا. اور یہ کہتے ہیں جی ہمارا پلو پکڑ لو ہم لے جائیں گے. کہاں ہم فلاں سرکار کے ماننے والے ہیں، ہم جنتی ہو گئے. میرے بھائی ہوش کے ناخن لیجئے. جنت میں جانے کے لیے عمل چاہیے، جنت میں جانے کے لیے صحیح عقیدہ چاہیے. اگر عقیدے میں نفاق ہے جنت بہت دور ہے. یہ انہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، منافقین. اللہ نے شہادت کے ساتھ واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا اے میرے نبی جب تو ان کے جسموں کو دیکھے گا تعجبک اجسامہم ان یقولوا تسمع لقولہم، بات کریں گے تو اتنی شیریں، اتنی لچھے دار، انداز اتنا اچھا کہ آپ سننا چاہیں گے. آپ کو ان کی بات اپنی طرف کھینچ لے گی. اتنا انداز اچھا، بولنے کا اتنا ڈھنگ، لیکن زبان کی حد تک ہے، بس زبان سے نیچے کچھ نہیں ہے. دل میں اندھیرا ہے، دل میں تاریکی ہے، دل میں کفر بھرا ہوا. ہمارے جسم بڑے اچھے اور زبان سے جو باہر نکالتے ہیں وہ بڑا اچھا. وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ بات کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات سنیں، یعنی بولنے کا فن انہیں حاصل ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کئی لوگ واقعی آج بھی عقیدہ انتہائی گندا، عقیدے کے آپ 100% اس کو بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے کھاتے میں ضرور ہیں لیکن اسلام ان سے بری ہے. وہ مسلمانوں میں گنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. مرزائی ہے وہ کہے گا میں مسلمان. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دینے والا کہے گا میں مسلمان.
اور شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا بھی کہے گا مسلمان، صرف مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ہی مسلمان۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گالیاں دینے والا کہتا ہے میں مومن، وہ مسلمان بھی نہیں، آخری درجہ میں مومن، اور سارے اہل سنت نعوذ باللہ منافق۔ اور یہ دوسرا کہہ رہا ہے میں اہل سنت والجماعت، اور ساری دنیا کا شرک اس کے کرتوتوں میں، اس کے کردار میں بھرا ہوا ہے۔ لیکن انہی میں سے بات کا ڈھنگ، بولنے کا انداز، گفتگو، الفاظ، باڈی لینگویج، جس بات کو بھی دیکھیں مات دیے چلے جاتے ہیں، اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، جی وہ تو بات کر رہے تھے ایسے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ جسموں سے اس زبان کی شیرینی سے کچھ نہیں ہوگا اگر دل میں صحیح بات نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں، منافق ہے، اس کا جسم، اس کی زبان، اس کا ظاہر کسی کام نہیں آئے گا، اور اس کی شیرینی بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ اب یہ خوبصورت آدمی، اچھی زبان والا آدمی اور خوبصورت آدمی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہو، دیکھنے میں تو واقعی بڑا بھلا لگے گا، لیکن اس کی مثال کیا دی اللہ رب العزت نے؟ فرمایا کأنہم خشب مسندہ، ایسے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لکڑیاں چنی ہوئی ہیں۔ دیوار کے ساتھ جو لکڑی چنی جاتی ہے کوئی فائدہ دیتی ہے؟ وہ چھت میں لکڑی لگ گئی فائدہ مند ہے، فائدہ دے رہی ہے کیونکہ اس نے چھت سنبھالا ہوا ہے۔ دروازے کے ساتھ لکڑی لگ گئی فائدہ مند ہے، اندر جانا آنا، کس کو اندر آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا، ایک سلسلہ ہے۔ یہ ٹیبل کو لکڑی لگ گئی کام دے رہی ہے، ایک لکڑی دیوار کے ساتھ آپ نے ایسے چن دی، دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی، چاہے مٹی کے اندر سیمنٹ کے اندر لگا دی، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہ اس نے دیوار کو روکا ہوا ہے، نہ چھت کو اٹھایا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی اور فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خوبصورت جسموں والے دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان دیکھنے میں، لیکن اس طرح بیکار ہیں جس طرح کے دیوار میں لکڑی چنی ہوئی ہو، دیوار میں لکڑی لگائی ہوئی ہو، جس طرح اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، اسی طرح یہ منافق ہے۔ دیکھنے میں خوبصورت، بات کریں تو بڑی شیریں بڑی میٹھی، لیکن کأنہم خشب مسندہ، ہیں ایسے جیسے کہ ٹیک لگا کر یا دیوار میں لکڑی کو چن دیا گیا ہے، بیکار ہیں، کوئی کام کی چیز یہ نہیں ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ذرا بلند آواز نکلے تو یہ فوراً گھبرا اٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کوئی مصیبت آ گئی۔ چور ہر وقت ڈرا ہوا رہتا ہے نا، چور ہر وقت اس کے دل میں ڈر رہتا ہے، ابھی پکڑا گیا ابھی پکڑا گیا۔ منافق کے بارے میں بھی یہ ہے کہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمارا بھید کھل گیا، ابھی راز فاش ہو گیا، ابھی ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی۔ جہاں کہیں وہ تھوڑی بلند آواز سنتے، کسی گھر سے دو آدمیوں کی بلند آواز آئی، یہ اپنی جگہ سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف کچھ کر رہے ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ مومن کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اہل ایمان کسی سے نہیں ڈرتے، نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ دشمن سے ڈرتے ہیں، بلکہ پہلی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں پہلی امتوں کی کتابوں میں، یعنی بنی اسرائیل کی کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ صحف میں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ لوگ موت کی طرف اس طرح جھپٹ کر جاتے ہیں جس طرح پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف گرتا ہے، پہاڑ سے پانی تیزی کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے، لکھا ہے کہ یہ موت کی طرف اس طرح جھپٹ کر جاتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، مر جائیں گے تو جنت،
مر جائیں گے تو قبر سے ہی جنت شروع ہو جائے گی، اور کافر وہ ڈرتا ہے کہ مر گیا تو آگے جا کے میرا جو حال ہونے والا ہے، سنتا تو ہے، علم تو ہے، معلوم تو ہے، ہمیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں ملی ہوئی ہیں مسلمان کو، مومن کو، مریں گے موت آسان، قبر میں جائیں گے قبر میں آسانیاں، حشر کے میدان میں اللہ حشر میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے گا اور بعد میں جنت دے دے گا۔ مومن کو ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ اور دنیا کی سب سے خوفناک چیز موت ہے۔ جب مومن موت سے نہیں ڈرتا تو چور سے، ڈاکو سے، فلاں سے، کسی سے کیا ڈرے گا؟ مٹھی بھر مسلمانوں نے بڑے بڑے لشکروں کے ناکوں چنے چبوا دیے، 313 مسلمان، 313 کافر ہزاروں کی تعداد میں، مسلمان نے ہتھے، کافر اسلحہ سے لیس، لیکن دلوں میں ایمان تھا، دلوں میں قوت تھی، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ ان کی راہ نہیں رو سکا۔ لیکن کافروں میں یہ نہیں، منافقوں میں اس سے بھی زیادہ خوف بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو دو رخی پالیسی لیے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں میں مسلمان پیچھے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں کافر تو ہمارے خلاف نہیں بول رہا، اور کافروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مسلمانوں سے آواز اٹھی تو کہا کہ کہیں ہمارا بید تو نہیں کھل گیا۔ اللہ نے فرمایا ذرا بلند آواز اٹھتی ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، کوئی بھی بلند آواز، سیاح اور صیحہ کا معنی بلند آواز، ذرا آواز بلند ہوئی یہ سہم جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم العدو، ہم العدو، اے میرے نبی یہ ہیں اصل دشمن، یہ ہیں خالص دشمن۔ کافر بھی دشمن تو ہے لیکن وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، کھلا ہوا ننگا دشمن ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے یہ دشمن ہے، اس کے لیے دفاع کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ کر لینا آسان ہے۔ یہ چونکہ اندر ہے، یہ اگر جڑیں کاٹنا چاہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا باہر کی کسی عورت، ایک نہیں دو نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑوسی یہاں قریب ہے، اور جو پڑوسی بھی نہیں بلکہ گھر میں گھسا ہوا ہو، بیٹا صحابی ہے، باپ منافق ہے، ایک گھر کے اندر ایک نیام میں دو تلواریں موجود ہیں، اس سے بڑا خطرناک ماحول اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہم العدو، اے میرے نبی یہ دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے سنبھل کر رہیے، ان سے ڈر کر رہیے، سنبھل کر رہیے۔ ڈر کا معنی، حذر کا معنی یہ نہیں کہ ان سے خوف کھائیے، یعنی متنبہ رہیے، توجہ رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں چکر دے جائیں، کسی داؤ میں پریشان نہ کر دیں۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے۔ یہ الفاظ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بد دعا ہیں، ہم کہیں گے تو بد دعا ہی ہوگی نا، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، لیکن اللہ کیسے؟ اللہ تو دعا نہیں مانگتا نا، اللہ کو تو دعا کیا مانگنا ہے، وہ تو خود ہے، وہ تو دعائیں سننے والا، دعاؤں کو پورا کرنے والا، وہ تو خالق و مالک۔ اب جب اللہ کی طرف سے یہ الفاظ ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، تو یہ کوئی دعا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہمیں خبر ہے کہ اللہ ان کو غارت کرے گا، یہ اللہ سے غارت کیے جائیں گے۔ اللہ کوئی دعا نہیں مانگ رہا کہ وہ تو خود اللہ ہے۔ یا پھر یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے کسی کی برائی بیان کرنے، کسی کا خطرہ بیان کرنے کے لیے اس کی موت مقصود نہیں بھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ اس کا ستیہ ناش ہو، اس کا ستیہ ناش ہو، موت مقصود نہیں ہے، بد دعا بھی مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ غلط آدمی ہے، آدمی اس سے بچ جائے۔ تو جیسے ہم یہ محاورہ عام میں کہتے ہیں نا، اس کا ستیہ ناش ہو، وہ ایسا اور ویسا ہے، تاکہ دوسروں کو ان کے شر سے محفوظ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ اللہ ان کو غارت کرے، یعنی یہ شر سے بھرے ہوئے ہیں، اے مومنوں مسلمانوں ان کے شر سے بچ جانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں، ان کی حالت، ان کی وجہ بتائی کہ یہ کہاں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ادھر آئے مسلمان ہیں، ادھر گئے کافر ہیں، ادھر آئیں تو مومن ہیں، ادھر جائیں تو منافق ہیں، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، تم گناہ گار ہو، جب ان سے کہا جائے کہ تم گناہ گار ہو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، معافی مانگ لو اور اللہ سے استغفار کروا لو، یعنی نبی تمہارے لیے استغفار کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ بخش دے گا۔ جب ان سے کہا جائے آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کا رسول مغفرت طلب کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفرت طلب کیا کرتے تھے، کوئی بھی دعا کرتا ہے آپ اس کے لیے دعائیں مانگ دیتے، فوراً دعا کر دیتے، جو کسی نے کہا دعا مانگ دی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جنت کی دعا ہے، فرمایا انت من اہلہا، انت منہم، تو جنتیوں میں سے ہے، تو جنت والوں میں سے ہے۔ فوراً کہا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں، تو فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے۔ اب ایک ہی وقت میں ایسا تو نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، ساتھیوں کے ساتھ تعلق ایسا کہ کوئی آدمی باہر سے آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک ہی بات ہے یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو گئے، راستے کٹ گئے، بارش نہیں ہے، بڑا قحط سالی ہے، دعا مانگی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ کرتے ہیں، جمعہ مکمل کر لیں بعد میں دعا مانگیں گے، نہیں، اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغثنا، اے اللہ بارش نازل فرما، اللہم اغثنا غیثا مریعا، اے اللہ ہمارے لیے بارش برسا جو اچھی ہو، زمین کو سیراب کر دے، ایسی بارش ہو کہ رحمت ہو، کہیں زحمت نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی، 8 دن بارش ہوتی، 7 دن پوری، 8واں دن بھی بارش جاری ہے۔ آدمی آیا اسی دروازے سے، اسی انداز سے، پھر نئے سرے سے وہی، یا رسول اللہ بارش بڑی ہو گئی، زیادہ ہو گئی، اب جانور مرنا شروع ہو گئے، راستے کٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انسان کتنا کمزور ہے، اور ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم حوالینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاودیۃ والاکام، اے اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں کے نیچے وادیوں پر، اے اللہ ہمارے چاروں طرف لے جا، ہم سے بارش ہٹا دے۔ کہتے ہیں ہم باہر نکلے اور دھوپ میں اب چلتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ اور یہاں ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ جا کے نبی سے دعا کروا لو، استغفار کروا لو، تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں گے، اللہ مغفرت دے دے گا، بخش دے گا۔ لیکن وہ چونکہ منافق ہیں، دل کے اندر تو کوئی احترام ہے نہیں، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے نہیں، لووا رؤوسہم، تو وہ ایسے منہ پھیر کے چلے جاتے۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ نبی سے استغفار کروا لو، دعا کروا لو، بخشش طلب کروا لو، لووا رؤوسہم یعنی ایسے سر منڈی موڑی، منڈی کا لفظ معروف ہے نا، ادھر سے کسی نے دعوت دی دعا کروا لو، منڈی ادھر کو موڑی اور یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے کیسا نقشہ اتارا ہے، دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار لکڑی کی طرح، خوبصورت ضرور ہیں لیکن کارآمد نہیں ہے۔ دعا مانگنے کے لیے کہا جائے دعا کروانے کو تیار نہیں، بلکہ لووا رؤوسہم، اپنے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ،
اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یصدون، وہ خود ہدایت سے رکتے ہیں اور دوسروں کو ہدایت سے روکتے ہیں۔ سدہ یسدو، صد کا معنی سواد کے ساتھ، صد سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی صد سکندری آپ نے سنا ہوگا نا، دیوار چین جیسے ہے دیوار، صد سکندری بڑی دیوار، سین کے ساتھ صد ہے تو دیوار، اور اگر سواد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی رکنا اور روکنا، لازم اور متعدی دونوں معنی۔ خود ہدایت سے رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو ہدایت سے روکتے ہیں، دوسروں کو ہدایت میں آنے نہیں دیتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کہاں چاہیں گے کہ لوگ اسلام لائیں اور ان کے خلاف ہوتے چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا رأیتہم یصدون، وہ دعا کروانے سے بھی رکتے ہیں، لوگوں کو دعا کروانے سے روکتے بھی ہیں، خود ہدایت سے رکتے ہیں اور دوسروں کو ہدایت سے روکتے ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر میں، اکڑفوں میں، یعنی اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کس مقام پہ بٹھا بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے دعا کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے، لیکن ان سے دعا کروانے کے لیے کہا جائے تو تب بھی تکبر کرتے ہیں، اپنا منہ موڑ کے، سر موڑ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ سواء علیہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے تو ویسے ہی برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے میرے نبی ان کے لیے تو ویسے ہی برابر ہے، استغفار کرو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی پہ اتنا ناراض ہے کہ انتہائی نیک انسان، انتہائی پارسا انسان بھی دعائیں مانگتا رہے تو اس کی دعا اس کے بارے میں قبول نہیں ہوتی۔ منافقین کا کردار اتنا گندا ہے، قرآن کریم میں جب اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں یہ ڈالے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی عام سے کافر نہیں، عام سے مجرم نہیں، عام سے مجرموں کے لیے عام جہنم ہے، ان کے لیے جہنم کا جو گہرا گڑھا ہے تو یقیناً یہ ان کا جرم بھی کوئی بہت بڑا ہے۔ ایسے بڑے جرم والے کے لیے اگر کوئی نیک آدمی دعا بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا نہیں مانتا۔ اب نبی سے بڑا اور کون ہوگا؟ نبی سے بڑا اپنے وقت کے کسی بھی نبی سے اس کا کوئی امتی بڑا نہیں ہو سکتا، اور ہمارے نبی سے تو کوئی نبی نہیں بڑا تو امتی کیا بڑا ہوگا؟ ہمارے نبی امام الانبیاء والرسل، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے سردار، اور ان سے بھی دعا کروانے کے لیے تیار نہیں، وہ دعا کروانے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ رب العزت نے دوسرا اعلان کر دیا، کہا اے میرے نبی استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، یہ بعد میں کہا، اور سواء علیہم پہلے کہہ دیا، برابر ہے، مغفرت مانگو نہ مانگو برابر ہے، اور ساتھ ہی لن یغفر اللہ لہم، تاکید کے سیغے سے۔ ایک ہوتا ہے لا یغفر اللہ لہم، لا یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اگر یہی ہوتا لا یغفر اللہ لہم تو تھوڑا معاملہ نرم تھا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اللہ نے لا نہیں کہا، فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ان کو بخش دے، لہٰذا میرے نبی ان کے لیے دعا مانگ یا نہ مانگ، یہ بخشے نہیں جائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کوئی مجبور نہیں کہ یہ لوگ اگر ہدایت نہ اللہ قبول کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا، اللہ تو صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسلمان ہو نہ ہو، ہدایت پائے نہ پائے، یہ تو ہمارے اپنے فائدے ہیں، ہدایت پہ آ جائیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دعا ان کے لیے مغفرت کرو یا نہ کرو، اللہ ان کو نہیں بخشے گا،
اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، اس کے لیے انہی کا جو چیف ہے منافقین کا، اس کے لیے تو اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 80 ہے سورہ توبہ کی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ بالکل وہی انداز یہاں بھی، سواء علیہم استغفر لہم او لا تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو۔ اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 80 میں فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے نبی مغفرت طلب کرو یا نہ طلب کرو، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرو گے فلن یغفر اللہ لہم، وہاں بھی فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہی الفاظ، وہی انداز، وہی مفہوم جو یہاں سورہ منافقون میں ہے وہی یہاں سورہ توبہ میں بھی ہے کہ اللہ فاسقوں کو، فاجروں کو، گناہ گاروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ غرض یہ کہ 70 مرتبہ ایک کہا، اور پھر جلد ہی اللہ رب العزت نے پکا ان کے بارے میں حکم دے دیا کہ اے میرے نبی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ آیت نمبر 84، یعنی 3-4 آیات کے بعد پہلے تو اختیار دیا، مغفرت طلب کرو نہ کرو، بخشش مانگو نہ مانگو، 70 مرتبہ بھی مانگو گے تو میں نہیں بخشوں گا۔ اب آگے جا کے 3-4 آیت کے بعد ہی فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اے میرے نبی ان میں سے کسی کی آج کے بعد نماز جنازہ پڑھانا ہی نہیں، کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانا ہی نہیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا مانگنا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور اس حال میں وہ مر گئے کہ وہ فاسق تھے۔ غرض یہ کہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے منافق کا، ایسے تو نہیں کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ بہت مانتا ہے، بہت مانتا رہا، لیکن جب باری منافقین کی آئی تو کہا نہیں، اس کی 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھو گے میں اسے نہیں بخشوں گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ منافق کا کردار، منافق کا کام، منافق کا فعل جو ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو انتہائی ناپسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جتنی مرضی ان کے لیے دعا کرو میں ان کو نہیں بخشوں گا، اور آئندہ کے لیے مستقل روک دیا کہ کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو پکا اور سچا مومن بنائے، نفاق ظاہری، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی، ہر طرح کے نفاق سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے، پکا اور سچا مومن بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔